أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس سورہ نحل کی آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی ہیں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجے آپ سے قبل الا رجالا نوحی الیہم، مگر یہ کہ آدمی جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، لہٰذا آپ پوچھئے اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ علم نہیں رکھتے. اب اس سے سابقہ موضوع تو اس سے پہلے بھی بہت بار گزر چکا، درس قرآن میں بھی گزر چکا. یہ آیات مسلسل پہ در پہ قرآن کریم کی زینت ہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ مشرکین مکہ کا ایک مشہور اعتراض تھا کہ نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا، تو اسی اعتراض کے جواب میں یہاں آیا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، کہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہم نے اقوام کی طرف بھیجے وہ سب آدمی تھے، بشر تھے. تو لہٰذا آپ کی طرف بھی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، جو کہ بشر ہیں، آدمی ہیں. اب اس کے بعد متصل فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہاں پر آج کل بھی اکثر لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی جی کس عالم دین کو فالو کریں، آخر کس کو اپنا مقتدا بنائیں. ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے. تو اس کے لیے قرآن نے بہت آسان ترین قانون وضع کر رکھا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ آپ اہل ذکر سے پوچھئے ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کسی معاملے کا دینوی اعتبار سے علم نہیں رکھتے تو وہ کس سے پوچھا جائے گا؟ اہل ذکر سے پوچھا جائے گا. اب لا تعلمون کا معنی یہ ہے اگر تم نہیں جانتے، اور لا تعلمون کا مترادف کیا ہے؟ جاہل. نہ جاننا اور جہالت دونوں آپس میں مترادف ہیں، جبکہ جہالت کا متضاد دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ جاہل کا متضاد عالم ہے. جاہل کا متضاد عالم ہے. تو اب جو اصولاً ہونا چاہیے تھا یہاں پر وہ یوں ہونا چاہیے تھا فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھئے اگر آپ نہیں جانتے. لیکن اللہ رب العزت کی یہ کتاب بہت ہی جامع و مانع ہے، ایک ایک لفظ میں پوشیدہ راز ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل ذکر سے پوچھنا اگر آپ کسی دینوی اعتبار سے کسی معاملے میں ناواقف ہیں. تو اب ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ ذکر یہ قرآن کریم ہے. گویا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ موٹا آسان ترین قانون اور ایک فارمولہ سکھلانا چاہتے ہیں
کہ جس شخص کے عادات و اطوار جس کی اپنی زندگی میں تمہیں قرآن کا عمل نظر آئے تو اس شخص سے اپنے لیے دینوی اعتبار میں رہنمائی تلاش کرو۔ ہاں ایک شخص بڑا عالم ہے، فاضل ہے، بڑا محقق ہے، مدرس ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی اپنی زندگی قرآن کے مطابق نہیں، تو لہٰذا اس سے سوال مت پوچھنا دینوی اعتبار سے، گرچہ وہ عالم ہے، گرچہ وہ جانتا ہے معاملات کو۔ قرآن کریم نے ایک بنیادی اصول وضع کیا کہ دینوی اعتبار سے رہنمائی ہمیشہ اس فرد سے لو جس کی اپنی زندگی پر قرآن کریم لاگو ہو، عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر۔ اب اس کا یہ بھی اس کے سابقہ جو مضمون ہے اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ بالبینات والزبر وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ، کہ جو ہم نے آدمی جن کا انتخاب کیا مختلف اقوام کی طرف بھیجنے کے لیے اور ان کی طرف وحی بھیجی، بالبینات انہیں ہم نے معجزات بھی عطا کیے، والزبر اور ورقے بھی عطا کیے۔ ورقوں سے مراد یہی آسمانی کتابیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب یہاں پر ایک اور شبہ، ایک اور اعتراض جو آج کل بھی ہمارے معاشروں میں پایا جاتا ہے اس کو رفع کیا گیا ہے یہاں سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ کا ضمیر سے مراد نبی اکرم علیہ الصلاۃ ہیں، اور میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا، ذکر سے مراد قرآن، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اپنی امت کے سامنے اس ذکر کی وضاحت فرما دیں۔ اور دوسری جانب فرمایا وَإِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ یہ ذکر بھی ہم نے نازل کیا، وَإِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور اس ذکر کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب یہاں پر ایک مشہور و معروف اعتراض پیدا ہوتا ہے جو آج کل بھی کیا جاتا ہے کہ معاشرے میں علماء کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک انسان خود عربی کو جانتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، یا پھر اب عربی کو نہیں بھی جانتا، قرآن کے تراجم موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں، ایک شخص قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے اور خود ہی اپنے لیے اس ترجمے کو دیکھتے ہوئے دینوی رہنمائی تلاش کرتا ہے، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اس میں قباحت یہ ہے کہ دراصل قرآن سے براہ راست استفادہ حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کی تفسیر و تشریح کو حضور اکرم علیہ الصلاۃ کی زندگی میں رکھا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ وضاحت کریں اس ذکر کی۔ جبکہ جن کی طرف نازل کیا جا رہا تھا، جن اقوام کی طرف نازل کیا جا رہا تھا، ان کی جو صلاحیت تھی، جس صلاحیت میں وہ اقوام خاص تھے، وہ تھی فصاحت و بلاغت عربی میں، تو لہٰذا وہ تو ہم سے بہت بہتر اس قرآن کو سمجھ رہے تھے۔ لیکن کہیں یہ نہیں آیا کہ میں نے یہ قرآن تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم اس سے اپنی سمجھ اور اپنے خیالات کے موافق رہنمائی حاصل کرو، بلکہ حکم یہ آیا کہ یہ ذکر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس سے اگر رہنمائی تلاش کرنا چاہتے ہو اپنے دینوی اعتبار سے، تو اس کے لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ کی وضاحت کی طرف جاؤ۔ دیکھو کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ نے ان آیات کی تشریح کس طرح سے فرمائی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ ایک قرآن تو وہ تھا کہ جو قرآن کے پاروں میں محفوظ ہے، اور ایک قرآن مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ کی مبارک زندگی، وہ ساری کی ساری پوری کی پوری زندگی وہ قرآن کی تفسیر تھی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر حضور اکرم علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں 73 فرقے پیدا ہو جائیں گے، اور ہر ایک فرقے کا انجام ہلاکت ہوگا الا ایک فرقہ ما انا علیہ و اصحابی۔ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طریقے کو بھی دینوی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ صرف ایک طبقہ ہوگا کہ جو فلاح پائے گا،
دارین کی سعادتیں پائے گا۔ اس فرقے کے خواص کیا ہوں گے؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو فرقہ قرآن کی تعلیمات کو، پھر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو، پھر اس سے بڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طریقے کو اپنائے گا۔ یہ تین کسوٹیاں جو ان تین کسوٹیوں کو جو شخص اپنا معیار بنا کر چلے گا، تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صرف یہ وہ ایک فرقہ ہے کہ جس کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، ہم نے یہ ذکر، یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں، اس کا بیان کریں، للناس، لوگوں کے سامنے، ما نزل الیہم، اس چیز کا جو ان کے واسطے نازل ہوئی، یعنی کہ یہ قرآن کی آیات، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت و تشریح و تفسیر کو سمجھ کر وہ اقوام اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، کیا یہ لوگ اس قدر نڈر ہو گئے، کیا یہ لوگ اپنے آپ کو مامون سمجھتے ہیں، محفوظ سمجھتے ہیں، مکر السیئات، جنہوں نے کیا برا فریب، ان یخسف اللہ، یہ کہ اللہ رب العزت انہیں اپنے عذاب سے دھسا دے زمین میں، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا پھر اللہ رب العزت ان پر وہاں سے عذاب نازل کرے کہ جہاں سے انہیں کسی قسم کی توقع امید نہ ہو۔ اسی صورت میں سورۃ النحل میں چند آیات سابقہ چھوڑ کر ایک مثال اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کی بیان کی کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم کی طرف اپنا عذاب بھیجتا ہے تو اس عذاب کی مثال اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کسی گھر کی بنیادوں میں خرابی واقع ہو جائے اور یکدم وہ گھر، اس کی چھت اس گھر کے رہنے والوں پر گر جائے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں کسی قوم کی طرف اپنا عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس عذاب کی ایک نوعیت تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی نشانی، کوئی تنبیہ، کوئی چیز ان پر، کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوتی جو علامت، جو نشانی اللہ رب العزت کے عذاب کی طرف نشاندہی کر رہی ہو۔ جس طرح گھر کی بنیادوں میں اگر دراڑیں آ جائیں تو گھر کے رہنے والوں کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی خرابی واقع ہو رہی ہے، دیواریں بالکل ٹھیک ہیں، چھت بالکل ٹھیک ہے، لیکن بنیادوں میں دراڑیں ہیں، یکدم ان کی اس گھر کی چھت اس پر گر جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے ایک عذاب کی صورت ایسی ہی ہے کہ یکدم کسی قوم کو اس کے کفر کے باعث اور اس کے گناہوں کے باعث میں پکڑ لیا کرتا ہوں۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، اور پھر دوسری صورت میرے عذاب کی یہ ہے او یأخذہم فی تقلبہم، کہ میں پکڑ لیتا ہوں فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے کے دوران، ان کے روزمرہ زندگی کے معمولات کے دوران، فما ہم بمعجزین، اور وہ لوگ اللہ رب العزت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف، اور پھر اس عذاب کی تیسری کیفیت اور تیسری صورت یہ ہے او یأخذہم علی تخوف، کہ پہلے میں لوگوں کو خوف دلاتا ہوں، ہلکی تنبیہ کرتا ہوں، چھوٹا عذاب بیچتا ہوں، خوف دلاتا ہوں، اس لیے کہ وہ لوگ میرے شکر گزار ہو جائیں، وہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ لیکن اس خوف کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرتا فإن ربکم لرؤوف الرحیم، تو پھر اللہ رب العزت اس پر ایک نیا عذاب مسلط کرتے ہیں جو عذاب اس تخوف سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور بہرحال جو شخص تخوف کے آنے پر، چھوٹے عذاب کے آنے پر، چھوٹی تکالیف کے آنے پر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فإن ربکم لرؤوف الرحیم، کہ آپ کا رب معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے آئندہ درس میں کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا